السلام علیکم معزز خواتین کے ساتھ پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے دن کی سب سے بڑی خبر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کارروائی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ جو طریقہ کار ہے اس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور 29 اگست سن 2023 سے ہونے والی عدالتی پروسیڈنگز 15 اگست کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شق 5 اور 9 کے تحت FIA کے انسدادی دہشت گردی ونگ کی طرف سے درج کی جانے والی FIR نمبر 6/2023 پر جیل میں کیے گئے ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور یقیناً ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ گو کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ بھی بات اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہے کہ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ چیئرمین PTI رہا ہو جائیں گے اور ان کے لیے اب آگے آسانیاں ہیں، کیونکہ ان پر صرف یہ سائفر کا ہی کیس نہیں ہے بلکہ اور بھی دیگر کیسز ہیں اور ان کیسز میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کیس میں بھی ہوا تھا کہ جب یہ توشہ خانہ کے معاملے میں ان کو سزا ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد جب ضمانت ہوئی تو ضمانت ہونے پر پتہ یہ چلا کہ جی دوسرا جو کیس ہے اس میں آلریڈی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اور اس وقت وہ اٹک جیل میں تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے لفظی گولہ باری نواز شریف صاحب پر ان کی یعنی کہ PMLN کی لیڈرشپ پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی شیر تو بلی نکلا۔ صاف شفاف انتخابات ایک اہم سوال جو کہ ہر کسی کی زبان پر ہے، کیا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کوئی رول پلے کر سکیں گے؟ نواز شریف صاحب کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف جو اپیل ہے اس پر سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور جو سائفر کیس ہے اس پر اب دوبارہ 23 نومبر کو سماعت ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ PMLN سے ہمیں جوائن کیا رانا ارشد صاحب نے، رانا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور جو 3.5 سال تقریباً گورنمنٹ تھی PTI کی، اس وقت رانا ارشد صاحب جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہے تو مہنگائی کہ قصے سناتے رہے اور بتاتے رہے، ہمیں گنواتے رہے کہ کہاں کہاں کس کس شعبے میں مہنگائی ہے، سبزی کتنے کی ہے، آٹا کتنے کا ہے، آلو کتنے کا ہے، بینگن کتنے کا ہے، دھنیا کتنے کا ہے، پیاز کتنے کا ہے، ٹماٹر کتنے کا ہے۔ اس کے بعد سے جب 16 ماہ PDM کی گورنمنٹ تھی یعنی کہ رانا ارشد صاحب کی گورنمنٹ تھی تو رانا ارشد صاحب ان 16 ماہ میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ رانا صاحب بتائیے ان 16 ماہ کے بعد اب مہنگائی کا جو زور ہے وہ ٹوٹا ہے یا زیادہ ہو گیا اور 3.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے یا اس سے کم ہو گیا ہے، جس پر ہو سکتا ہے رانا ارشد صاحب 3.5 سال سے پہلے کی وہ کہانی ہمیں سنائیں، لیکن پھر اس پہ عامر حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر ہم پیپلز پارٹی کے دور پہ چلے جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا صورتحال تھی۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز عامر حسن صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کو لے کر چلتے رہے ہیں اور ان کی کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ پھر PDM اکٹھی ہوئی اور اکٹھ ایسا ہوا کہ پھر حکومت بھی قائم ہوئی اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کا حصہ تھے۔ لیکن بلاول صاحب ناراض ہیں، پیپلز پارٹی ناراض ہے، پیپلز پارٹی کے جو شکوے ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جیسا کہ بلاول صاحب نے آج بھی کہا کہ شیر نہیں یہ تو بلی نکلے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، جب انتخابی مہم میں لوگ جاتے ہیں اور سیاسی قائدین جاتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز جاتے ہیں تو باتیں تو ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایشوز کے اوپر بات کریں اور یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ ہمیں ایک تو ہم اتحادوں سے کبھی نہیں گھبرائی ہے، ہماری تاریخ ہے۔ ہمارے مخالف جو بھی آتا ہے وہ اتحاد کی سیاست کرتا ہے۔ یہ کام IGI سے اور اس سے پہلے وہ 9 ستارے بنے تھے بھٹو صاحب کے خلاف، قومی اتحاد۔ پھر اس کے بعد IGI امید گل صاحب نے بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے اسے، وہ تو اب اصغر خان کیس میں فیصلہ آ چکا ہے کس طرح پیسے بانٹے گئے سیاسی لیڈروں میں بھی اور اخباری نمائندوں میں بھی، صحافیوں میں بھی، اور اس میں میاں صاحب کا نام بھی شامل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، نون لیگ کا نام شامل ہے، دوسری جماعتوں کا۔ تو پیپلز پارٹی کو کوئی اس پہ خوف خطرہ نہیں، بالکل اتحاد بنائے جن سے ان کی اشتراک ہے، ہم مانگی ہے، منشور ملتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے پچھلی دفعہ بھی یہ اتحاد میں تھے، مولانا صاحب کے ساتھ ان کا ایڈجسٹمنٹ تھی۔ سندھ کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور PTI نے مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا، ساتھ GDA بھی تھا، MQM بھی تھی، مولانا صاحب بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے، بالکل کریں۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جس بنیادی نقطے کے ساتھ جا رہی ہے اور چیئرمین صاحب واحد ہیں کہ جو عوام سے کریا جا کے رابطہ کر رہے ہیں۔ سندھ ہے، KPK ہے، اس کے بعد وہ بلوچستان آ رہے ہیں، پھر پنجاب آ رہے ہیں، اور ایک تواتر کے ساتھ۔ ہمارا یہ ہے کہ ہماری لڑائی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے،
ہماری لڑائی مہنگائی کے ساتھ ہے، بے روزگاری کے ساتھ ہے، عوام کو جو معاشی مشکلات ہیں اس کے ساتھ ہے. ہم تو اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے اندر وہ سیاست جو کہ رائج ہو چکی ہے، جو 80s میں آئی تھی جب محترمہ کی کردار کشی کی گئی، اور اس سے بعد سے اب نفرت کی سیاست، وہ ہم دونوں جماعتوں نے تو بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، لیکن پھر جو ایک پچھلی اگر دفعہ آپ کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ شیر اور بلی کیا کسی پروڈکٹ کا نام ہے؟ نہیں، یہ تو انتخابی نشانوں پہ ایسے ہی ہوگا. ہم کہیں گے شیر بھاگ گیا، یہ کہیں گے تیر ٹوٹ گیا، یہ باتیں ہوں گی، ہوتی ہیں، اور یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. یہ تو ایک ویسے انہوں نے لائٹر موڈ میں کہی ہے. میں بھی تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام میں تھا، ویسے مزے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ نون لیگ نے نشان تو شیر رکھا ہوا ہے، مشکل وقت میں بھاگ جاتے ہیں کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی گیدڑ شیدڑ کا بھی نشان ہے، وہ دے دیں. نشان تو ایک سمبل ہوتا ہے نا، وہ آپ کے کردار کے ساتھ، آپ کے تو پھر شیر ہے، بلی ہے یا گیدڑ ہے؟ آپ نے گیدڑ کا اضافہ کیا، میں نے تو وہ شیر اور بلی جو بلاول صاحب نے کہا وہ اس کو انہوں نے تو شاید ایک فیملی کی بات کر دی نا، کیونکہ شیر اور بلی اسے خالہ کہتے ہیں، اس کی تو شاید اس وجہ سے نہ کہا ہو کہ نہیں رشتہ داری. میرے خیال سے جو بھاگ جائے اگر لغت میں وہ شیر ہوتا ہے تو پھر 700 بسم اللہ، ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی، یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. بڑے ایشوز یہ ہوں گے کہ پاکستان کی سیاست کو کس رخ پہ جانا چاہیے. بڑا ایشو یہ ہوگا کہ آج بھی میاں صاحب نے 80 کی دہائی میں سیاست شروع کی، تب بھی وہ اتحاد بنا رہے تھے، یہی والا اتحاد، ضیاء کی باقیات والا، اور آج بھی وہ وہی اتحاد بنا رہے ہیں. آج بھی وہ اسٹیبلش جو کہ تاثر آیا ہے، اور جس پہ اب خود کہنے لگے ہیں نون لیگ کے ہمارے دوست کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. تو جب یہ خود کہنے لگے تو کیا یہی سیاست کا آغاز اور یہی انجام ہونا تھا؟ ہم تو سمجھتے ہیں اسی لیے اب پرانی قیادتوں کی چھٹی ہونی چاہیے، ریسٹ کریں. وہ دوسری جماعتوں میں ہے یا ہماری جماعت میں ہے جو 72 73 74 78 80 82، اب اللہ کرے، میرے خیال سے 70% 30 سال سے کم عمر ہے، 80-85% نوجوانوں کا ملک ہے. اب کسی نوجوان کو دیں گھسے پٹے لوگوں سے. اب میرے خیال سے ویسے بھی میاں صاحب بیمار ہیں، خود ہمارے دوست بتاتے رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامت دے. تو وہ عدالتوں میں جمع کرا رہے ہیں کہ مجھے ریلیف دیں، میں بیمار ہوں، بوڑھا آدمی ہوں. تو پھر عوام کے سامنے بھی وہی نیریٹو رکھیں، اور ہماری ساری سیاسی جماعتیں نئی قیادتیں لے کے آئیں. اب وقت ہے پاکستان کو ایک نئی سوچ کا. اسی پہ ہم علامہ اقبال کو مان لیں، ان کی صرف تصویر لٹکائی ہوئی ہے، انہیں مانے نا کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ وقت آ گیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں، لڑائی تو ہے ہی نہیں. رانا صاحب، چائے کا آپ نے گھونٹ بھرا ہے، اب تو آپ سے ذرا گرما گرم بات ہونا ضروری ہو گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ تواڈی گل ہو گئی ہے؟ جی الحمدللہ ساڈی گل ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ دے حکم نال، پاکستان دی عوام نال. اور جب 12 اکتوبر 99 کو 2/3 اکثریت والے پرائم منسٹر کو جو شیخ آباد ملتان تقریر کر رہے تھے اور آ کر بندوق کے نوک پر اٹھا لیا تھا، تو وہ جمہوریت تھی. اس وقت مٹھائیاں تقسیم کہیں، وہ اگر جمہوریت تھی. اور کسی کو ذبح ہونے پر جمہوریت کا تانا بانا بدل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بدلنا چاہیے. وہ غلط بھی بات تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت دی کی، وہ بھی غلط تھی. اور خان لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کر آج تک 20 پرائم منسٹر ہوئے ہیں. تو مجھے بتا دیں کس نے ٹرنور پورا کیا. اس لیے بار بار میں سمجھتا ہوں ابھی الیکشن ہونے ہیں تو 25 جولائی 2018 کو کس کے ساتھ ہم اتحادی تھے؟ ہم مولانا صاحب کے ساتھ الیکشن کے اتحادی نہیں تھے. مولانا صاحب نے تو کہا تھا بائی کاٹ کریں 25 جولائی کے بعد. ہم نے اور کوئی پارٹی نے بھی کہا کہ نہیں بائی کاٹ نہیں کرنا، اسمبلیوں میں جانا، اوتھ لینا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 25 جولائی کے بعد نیکسٹ ڈے جو بات ہو رہی تھی، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے سب کو کہ اسمبلیوں میں نہ جائیں، اس لیے الیکشن کا بائی کاٹ کیا جائے. اور وہ شاید اس کے پیچھے وجہ یہ ہے نا کہ جو اب یہ ہے نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، اس وقت یہ تھا کہ مزید بگڑ جائے گی. نہیں، میں سمجھتا ہوں علی ممتاز بھائی، اگر آپ کی بات پروڈیوسر سے ہوگی تو مجھے کیا اعتراض. ایشو یہ ہے بھئی نواز شریف کو تو 2002 میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. نواز شریف کو تو 2008 کے الیکشن میں بھی نکال دیا گیا، نہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت. اور 2008 میں جو کچھ ہوا بالکل ہم نے مساق جمہوریت پر عمل کیا. ہم 3 مہینے پیور پارٹی کے اتحادی رہے، لیکن جب ہمارا گزارا نہیں ہوا ہم سائڈ پہ رہ گئے، لیکن ہم اپوزیشن کا رول پلے کرتے رہے. اور 2013 میں نواز شریف صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، الحمدللہ پرائم منسٹر بنے. پھر 2018 میں الیکشن اجازت نہیں تھی. تو پھر لیول پلینگ فیلڈ تو نظر آتا ہے کہ صرف 20 سال میں نواز شریف کو ایک الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت تھی. تو پھر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ की जो बीवी मौतो हयात की कश्मकश में लंदन थी, तो वो गिरफ्तारी देने आते हैं। मरियम की वो वालदा थी, सबकी वालदा एक जैसी होती, बार बार माँ या बाप का प्यार नहीं मिलता। मरियम अपने वालिद के साथ आई, अडियाला गिरफ्तारी दी, और इलेक्शन के जब था तो वो गिरफ्तार थे। और ये था जो वो बाबा रहम थे और कुछ लोग कहते हैं, और बल्कि हामिद खान ने भी ये बात की कि नवाज शरीफ को कोर्ट में केस जाने से पहले फैसला कर लिया गया था कि उसको नाअहल करना है, और फिर कुछ नहीं मिला तो बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में वो पनामा केसेस जो 456 थे, मुझे कोई बता सकता है कुछ सीनियर एनालिस्ट कि वो बाकी को केसेस किस कोर्ट में है, किसको नवाज शरीफ के साथ जुल्म होना था। मुश्किल वक्त में कभी जरदारी साहब मुल्क से बाहर गए हैं कि जब उन पर मुश्किल वक्त आया? मैं समझता हूं कि जरदारी साहब, मैंने कब कहा कि दुबई गए थे जब सदर बने थे, मैंने तो कोई बात का जवाब। बाकी बात यह है, बिलावल साहब का हक है, 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हमने एक दूसरे के कंटेस्ट किया था। अगर हम इत्तेहादी थे, पीडीएम में प्योर पार्टी थी, हमें छोड़ गई थी, हाँ प्योर पार्टी और पीडीएम के इत्तेहाद के नतीजे में 16 महीने की गवर्नमेंट रही है, और उसमें जो बिलावल साहब ने बिल्कुल शबाशी साहब के साथ जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, और शबाशी साहब को पंजाब स्पीड और कराची स्पीड और पाकिस्तान स्पीड के लकब देते रहे हैं, तो मैं बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इत्तेहादी गवर्नमेंट के वजीर खारजा थे। और अगर 16 महीने में उनको कोई बात महंगाई की नजर आई थी तो बिल्कुल वो अलहदा हो सकते थे। वो एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, उनको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन नवाज शरीफ साहब जितनी बाकायदगी से पाकिस्तान से बाहर जाते रहे हैं, जब जब मुश्किल वक्त आता रहा, जरदारी साहब तो नहीं गए ना, पीपल्स पार्टी की क़यादत तो इधर ही। मैंने कब कहा, अगर नवाज शरीफ 2 दफा गिरफ्तार होते हैं, मरियम वालिद की मौजूदगी में दोबारा कोर्ट लखपत कितने साल आमिर हसन साहब कितने साल जेल में रहे जरदारी साहब? कितने साल? 14 साल जेल काटी नवाज शरीफ साहब ने। कितनी जेल काटी? मैंने कब कहा कि जेल नहीं काटी भाई? 23 महीने हमजा शहबाज ने जेल काटी, हम 14 साल का कंपैरिजन तो नहीं आप कर सकते। ने जेल काटी, उसके बाद शाह खान अब्बासी ने जेल काटी। अगर नहीं काटी जेल तो वो बिलावल भुट्टो साहब ना जेल काटी, ना उनको गिरफ्तार किया जाना था। जरदारी साहब ने जेल काटी, बिल्कुल मेरी ये काबिल एहतराम कि पार्टी की लीडरशिप। अब ये बात करना, इलेक्शन है, उनका राइट है। अगर वो हमारे खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे तो इलेक्शन के ऊपर उनका क्या मंशूर होगा कि उन्होंने 15 साल सिंध में क्या किया, कराची में क्या किया, या 2008 से लेकर 2013 की गवर्नमेंट में क्या किया। मैं समझता हूं ये टारगेट करना उनका हक है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। उनकी जुबान में हमने जवाब नहीं देना। जो जरदारी साहब उनकी जुबान गलत है, जो जरदारी साहब कह रहे हैं बस जुबानी है उनकी तरफ से। मैंने ये बात नहीं की, आप कह रहे हैं। आपने कहा ना उनकी जुबान, उनकी जुबान, अगर आप उनको जुबान पर एतराज है, इसका मतलब है कि उनकी जुबान बदजुबानी है उनकी तरफ से। मैं कह तो रहा हूं भाई, अगर तलवार से तीर और निशान होता है, क्या एतराज यार। लेकिन फिर उनकी जुबान पर तो एतराज ना आप करें ना। अगर आप जुबान पर एतराज कर रहे हैं तो अल्फाज कहे थे शुरू में, आपने एतराज उठाया, मैंने नहीं उठाया। वो इससे ज्यादा भी कहेंगे तो हमने उनकी जुबान में जवाब नहीं देना। मैं समझता हूं कि जो जरदारी साहब का तजर्बा है, जो फहम फराग, वो कुछ कह दें आप उनके माथे पे बोसा ही देंगे। मैं समझता हूं कि वो बाप बेटे हैं, लेकिन सियासत अपनी अपनी है, मुझे कोई इतराज हमारे नहीं साथ है। शेर अफजल मरवत साहब भी हैं जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम शेर अफजल मरवत साहब की डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपसे ब्रेक की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमें शेर अफजल मरवत साहब ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा सर, साइफर केस में जो फैसला सामने आया है उसको कार्रवाई को कलअदम करार दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पीटीआई वालों को वक्त से पहले मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, फैसले को तफसील से पढ़ लेना चाहिए। उसमें यह नहीं कहा गया कि जी जज की तकरीरी गलत थी या जेल ट्रायल नहीं हो सकता। उसमें जो तरीकाकार है उसके ऊपर एतराज है। जी शुक्रिया। ये केस मैंने दायर किया था चेयरमैन पीटीआई की तरफ से रिट जुरिसडिक्शन में। इसमें 2 ग्राउंड्स जो थे हमने चैलेंज किए थे, दो पॉइंट्स। एक तो जो जज साहब हैं जुल्करनैन साहब, अबुल असना जुल्करनैन साहब, उनकी तकरीर को मैंने चैलेंज किया था। और दूसरा जो था वो जो जेल में इनके ट्रायल हो रहे हैं उनको मैंने चैलेंज किया था। जज साहब की तकरीर इस ग्राउंड पे चैलेंज की थी कि अचानक जो है इस जज साहब को जो है साइफर ट्रायल दिए गए और जो इनके पेशरो थे गेलानी साहब, उनको हटाया गया। तो इसके फौरन बाद जो है साइफर के ट्रायल शुरू हुए। तो ऐसे हालात में जब ऐन वक्त पे कोई जज हटाया जाता है और नए जज आता है तो ये स्मेक करता है
कोई मेल ऑफ आईडी को, तो हमने कहा कि जी इस जज साहब का जो है अचानक इस केस पे लाए जाना। आपको मैं यहाँ पे वाजे कर दूं कि तोशाखाना केस में इसी तरह जफर इकबाल साहब को हटा के मायून दिलावर साहब को लाया गया, और इसी तरह जो ATC जज थे राजा जवाद अब्बास साहब, जिनके पास खान साहब के अभी भी 3 केसेस पेंडिंग हैं, उनको हटा के अबुल असनाजुल करनेन को ATC जज मुकर्रर किया गया। इद्दत केस में मुकदमा जो था वो नसर मिनल्ला साहब के पास था, ठीक है, उनको हटा के कुदरतुल्लाह साहब को लाया गया। तो ये एन मुकदमात के वक्त जज साहिबान की कबल अज नॉर्मल टेनेवर उनसे केस लिया जाना या तब्दील किया जाना, इसको कदर की निगाह से नहीं देखा जाता है। तो मैंने इस ग्राउंड पे चैलेंज किया था। और दूसरा जो जेल ट्रायल थे, वो जेल ट्रायल जो है वो जज साहब ने वजारत कानून को लेटर लिखा कि जी मैं जेल में जो है जाना चाहता हूँ। इससे कबल वजारत कानून ने अपने तय कहा जी हमें इतराज नहीं है जेल में ट्रायल को। तो ये जेल में ट्रायल होना, वहाँ पे न मीडिया की रसाई है न पब्लिक की रसाई है, वहाँ ये पता नहीं चलता है कि भाई ये शहादत देने वाले शख्स ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा। यानी अवाम पाकिस्तान को और दुनिया भर के लोगों को इस ट्रायल के फेयरनेस तक कोई रसाई नहीं है। फिर ये जबरदस्ती के ट्रायल है जो जेल में कराए जाए। अच्छा, लेकिन इसमें क्या फैसले में शेर अफजल साहब ये मौजूद है कि जो तरीक़ाकार है उस पर मसला है, लेकिन जो ट्रायल है वो जेल में हो सकता है? जेल में ट्रायल जो है वो बुनियादी कानून जो फेयरनेस का है आर्टिकल 10A के तहत उससे मुतसादम है। आप किसी मुल्जिम के इस हक से उसको महरूम नहीं कर सकते हैं कि जी मैं अपनी मर्जी के जज से अपनी मर्जी की जगह पे आपके ट्रायल कराऊंगा। 352 ज़ाब्ते फौजदारी ये कहते हैं कि हर ट्रायल जो है वो पब्लिक ट्रायल होंगे। ठीक है। और अदालत जो है, अदालत की जो वेन्यू होती है वो बाकायदा नोटिफाइड होती हैं गजट नोटिफिकेशन के जरिए कि फलां अदालत, यानी इस्लामाबाद की सेशन अदालत, इस्लामाबाद की ATC अदालत कहाँ पर बैठेगी, ये बाकायदा नोटिफाइड होती है। अब आप एक अदालत की वेन्यू को चेंज करते हैं, जेल ले जाते हैं, तो ये इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में ये मुमकिन है। यहाँ खान साहब के केस में इन्होंने वाइड नजर उठाया जी सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है। तो सिक्योरिटी जो है इसी अदालत में, जुल्करनैन साहब की अदालत में खान साहब 20 दफा पेश हुए जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। उस वक्त सिक्योरिटी इशू नहीं था, और अब जो है आप मजबूर कर रहे हैं ताकि खान की झलक कोई न देख सके, वो बाहर ना आ सके। तो अब आगे आपको 23 नवंबर तक ये मुलतवी हुई है, अब नेक्स्ट क्या होगा? और ये जो अब तक की सारी प्रोसीडिंग्स थी, ये क्या आप दोबारा से सारी शुरू होंगी जिसमें गवाहान के जो बयानात हैं उनको दोबारा से कलमबंद किया जाएगा? जी, चूंकि ये डिक्लेयर हो गया है कि जो कार्रवाई हुई है खिलाफ कानून हुई है, वेन्यू जबरदस्ती का दिया गया, और ये जो नोटिफिकेशन जिसके तहत वजारत कानून का वो नोटिफिकेशन जिसके तहत जेल को डिक्लेयर किया गया कोर्ट, उसको कलअदम करार दिया है। तो लिहाजा ये उस वक्त से, जिस वक्त से जेल में कार्रवाई शुरू हुई, ताहाल वो कार्रवाई जो है वो इनवैलिड हो गई है, और अब कार्रवाई असर नो शुरू होगी कापीज देने से, जब नकुलात दिए जाते हैं। अब नकुलात दिए जाएंगे, इसके बाद फर्द जर्म आयद होगा, इसके बाद फिर गवाहान को तलब किया जाएगा, उनको रिपीट जो है। और ये जेल में ही होगा? जी हाँ। और ये जेल में ही होगा? नहीं, ये जेल में नहीं होगा, ये तो फैसले से को देख के ये करना होगा, क्योंकि अब इसमें ये डेवलपमेंट हुई कि कैबिनेट ने जेल ट्रायल को अप्रूव किया है। अब ये ऑर्डर के आने के बाद पता चलेगा कि फाजिल जज साहब ने जो है जेल के अमल को जो है कलअदम करार दिया है, और एग्जैक्टली उन्होंने कहा है कि जी आप उस जगह पे ट्रायल करेंगे जहां पे अदालत है, यानी जुडिशियल कम्प्लेक्स में। ठीक है। ये फैसले से पता चलेगा, लेकिन कभी इम्कान मुझे ये नजर आ रहा है कि चूंकि बुनियादी केस ही हमारा यही था कि फेयरनेस का एलिमेंट जो है वो इससे गायब है, तो लिहाजा ये शायद गुमान न करना पड़े कि अदालत ने ये कहा हो कि दोबारा आप जेल में ही ट्रायल करें। यानी इसका मतलब ये है कि वही चीज दोबारा हो और जो पहली हुआ था, लेकिन इसके लिए जो तरीक़ेकार हैं उसको दुरुस्त किया जाए, उस तरीक़ेकार को दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा फिर आता हूं। आमिर हसन साहब, क्या फैसला जो आया है ये रिलीफ है
چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، اور اس فیصلے پر جو ایک طرح سے بظاہر ریلیف ہے ان کے لیے، اس پر تو نہیں اب کہا جائے گا جو پہلے کہا جاتا تھا کہ جی لاڈلے ہیں عدالتوں کے؟ دیکھیے ریلیف قانونی کوئی حاصل کرے اس کا رائٹ بنتا ہے، اور لاڈلے تو ہیں ملے اس وقت ریلیف۔ دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر دو لاڈلوں کا ایک مقابلہ ہے، ایک پرانا لاڈلہ ہے ایک نیا لاڈلہ ہے، پھر وہی کبھی پرانا ہو جاتا ہے۔ نئے کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں جی لاڈلہ پلس ہے۔ نہیں، وہ تو اصل میں حقیقی لاڈلے تو وہی ہیں۔ میاں صاحب بھی نے اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کی ہے 80 سے لے کے آج تک، اور یہ جو میں نے آپ کو اصغر خان کیس کا حوالہ دیا، یہ نون لیگ کی وہ جماعت تھی جس کے لیے پیسے، ریاست کے پیسے لگے انہیں الیکشن جتوانے کے لیے، اور ہماری ایجنسیز اس میں، اور پھر اس میں بربلا اظہار ہوا۔ جنرل حمید گل آخری لمحے تک کہتے رہے، کریڈٹ لیتے رہے کہ آئی جی آئی میں نے بنوایا ہے اور یہ سارا کام میں نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہرحال یہی ہم نے مساق جمہوریت میں فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ اتحاد نہیں بنائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کی پیچھے چھپ کے سیاست نہیں کریں گے، لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا، لیکن عدالتی فیصلے جو اب تک آئے ہیں جس میں فوری انصاف بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے فیصلے محفوظ ہونے کے بعد کئی ہفتے فیصلوں کو محفوظ ہم نے دیکھا، آج تو یہ خلاف توقع فیصلہ آج کا بتایا گیا، جس ٹائم کا بتایا گیا اسی وقت وہ محفوظ فیصلہ سامنے بھی آ گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں جو بھی رانا ارشد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو پناما میں جو سزا ہونی تھی وہ پناما میں نہیں، وہ اقامہ میں ہوئی، تو یہ سلسلہ کو رکنا چاہیے کیونکہ پھر بعد میں سبھی جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہی ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں، اور احتساب کو اگر کرنا ہے، یہ ہم نے 2008 میں جب ہم لوگ 18ویں ترمیم کر رہے تھے ہم نے یہ درخواست کی تھی، نون لیگ کے دوست نہیں مانے تھے۔ آج کل تو سارے یہ کہتے ہیں نا کہ نیب ختم کر دیں، اس وقت تو یہ نیب کے سر پہ ہمیں ختم کر رہے تھے نا، تو اس وقت ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ایسا احتساب کا ادارہ بنائیں جہاں پہ سب کا احتساب ہو، ہر ادارے کا ہو، ججز کا بھی ہو، جرنلز کا بھی ہو، پولیٹیشینز کا بھی ہو۔ تو ہم تو اس پہ تھے، آج بھی اسی پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر رکھ کے مقابلہ نہیں کرتی، ہم کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے مقابلہ کرنے کے حق میں نہیں۔ نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ کیوں گئے تھے؟ وہ تو ہمیں ہٹوانے کے لیے گئے تھے، ہم نہیں گئے ان کے خلاف، کبھی بھی نہیں گئے، ہم نے ان کی حکومت توڑوانے کے لیے کبھی نہیں گئے، اور یہی ہے انہیں ہمیشہ، یعنی کہ آپ سے کوئی پچھلا حساب برابر کرنا تھا، انتقامی کارروائی تھی؟ نہیں وہ کوئی نہیں، وہ ان کا آج کل بھی وہ اسی موڈ میں، اب دیکھیں نا ان کے موڈ بدل، آپ جا کے ہمیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے دوست تھے، آپ نے جا کے ہر جگہ پہ ہماری مخالفت شروع کی ہوئی ہے سیاست میں، جا کے ڈھونڈ کے جدھر آپ موجود نہیں ہیں ادھر اتحاد بناتے پھر رہے ہیں، اور پھر کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف اتحاد، ہمارے خلاف بنا رہے ہیں نا، تو ہم نے تو بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، نہ آپ کے خلاف اتحاد بنایا ہے، نہ ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، ہم بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا رانا صاحب نے فرما دیا کہ سندھ حکومت کی پرفارمنس میں تو ہر دفعہ ہمارا ووٹ بڑھا ہے، 2008 سے زیادہ 2013 میں ووٹ ملا سندھ میں، 2013 سے زیادہ 2018 میں ملا، اب 2018 سے زیادہ 2024 میں ملے گا انشاءاللہ۔ اب لیکن ان سے بھی تو درخواست ہے نا کہ ان کی مرکزی حکومت تھی اور صوبائی حکومت تھی پنجاب میں، حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور انہیں عبرت ناک شکست ہوئی پنجاب کے اندر۔ ہم جیتے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی، ہم نے کراچی سے چیئرمین تحریک انصاف کو ہرایا اور ملتان سے ہم نے وائس چیئرمین کو ہرایا، تو ہم تو جیتے تھے نا۔ اور یہ پتہ نہیں کس زوم میں ابھی بھی کہ پتہ نہیں ان کا جو پنجاب کے اندر حال ہوا ہے، آخری تو وہی ہے نا ضمنی الیکشن جو سیٹوں پہ ہوئے تھے، اور ان کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تاثر بنایا جا رہا ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، میں آپ کو ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر بتا دوں، لیگلی میاں صاحب کانٹیسٹ کر ہی نہیں سکیں گے، عدالتیں ریلیف دے دیں گی جب ہوگا، پھر بھی انہیں سپریم کورٹ جب تک کلیئر نہیں کرتی جس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، وہ ایک محض ایک قانون سے نہیں بدلی جا سکتی جو پارلیمنٹ میں بنایا تھا، تو یا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے یا امینڈمنٹ لے کے آنی پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب تو کوالیفائی کرتے نہیں، یہ خود میاں صاحب کو بھی پتہ ہے، نون والوں کو بھی پتہ ہے، اور یہ صرف کیونکہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے۔ ہم تو اون کرتے ہیں، رانا صاحب اہمی شکایت کر رہے تھے، ہم تو میاں شہباز شریف کو اون کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ میاں نواز شریف ان کی تعریف نہیں کرتے ان کی حکومت کی، مریم صاحبہ ان کی حکومت کی تعریف نہیں کرتے، یہ لوگ نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں میاں جدوں آوے گا تو لگ پتا جائے گا۔ تو یہ چھوٹے کا تو لگ پتا گیا ہے، بڑے کا بھی سب کو پتا ہے، اب یہ کس کے بارے میں کہتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں۔ آپ اس پرفارمنس کو آن نہیں کرتے، آپ کا صدر ہے میاں شہباز شریف، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، ہم نے انہیں وزیر اعظم بنایا، وگرنہ نون لیگ تو آخری بندے کو بنا دیتی، شہباز شریف کو نہ بناتی، وہ تو ہم نے بنایا ہے، ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں
हमारी सारा अदम एतमाद पे बने हैं। राना अर्शद साहब भी ऑन नहीं करते, बाकी तो दूर की बात। मैं समझता हूँ कोई भी नहीं करता ना, तो इसलिए मैं, अवाम तो इतने बेवकूफ नहीं है ना, अवाम नहीं है, 16 महीने की कारकर्दगी अवाम के सामने है, वो कंपेयर करेगी। आप कहते ना हमारी कीमतें निकाल लें, 2013 में हमारी गवर्नमेंट गई, बिजली की कीमत निकाल लें, आम चीजों की कीमत निकाल लें, आपको रेट पता चल जाएगा। वक्फा लेते हैं, मुकाबला फिर इसी पे होगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं वापस से लौट कर आऊंगा। आज मुझे राना अर्शद साहब के पास रेट लिस्ट नजर नहीं आ रही, पहले हुआ करती थी, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए राना अर्शद साहब, जो अभी आमिर हसन साहब ने कहा, पहले उस पर रिस्पॉन्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जरा महंगाई का भी हमें कोई किस्सा, कोई वाकया सुना दें। आटा, दाल, चावल, भिंडी, टमाटर, आलू। जी अली मुमताज साहब, मैं बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर हूं, लेकिन आज जो सैफर पर फैसला आया है, तो हमारे काबिल एहतराम जो वकला थे पीटीआई के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप रात तक सुन रहे थे कि फलां चीफ जस्टिस पर हमें इत्मीनान नहीं है, और ये बार बार कहा जा रहा था। और आज अगर रिलीफ मिल गया तो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं अच्छी बात है, रिलीफ मिलना चाहिए। और अगर कोई शख्स किसी भी पार्टी से हो और वो बेगना है, बेगना पर मनगढ़ंत मुकदमात नहीं होने चाहिए। वो 16-16 किलो हिरन सनाउल्ला पर डाल दी जाती है, फिर शाह सरकार अब्बासी को बंद किया जाता है, फिर 23 महीने हमदा शहबाज जेल काटता है। तो हमारा ये लीडरशिप की तो ऐसी सोच नजर नहीं आती कि जहां पर नवाज शरीफ साहब जाके अल अजीजिया और एवनफील्ड के जो सजाएं हुई थी उनके खिलाफ केसेस की समाअत के लिए जब जाते हैं, तो वहां जाकर ये कहते हैं कि जी कल का जो इंटरव्यू नशर हुआ है खावर मानेका के, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि रियासत मदीना का नाम लेने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। मतलब बजाय इसके कि वो ये कहें नहीं तो कि ये नहीं होना चाहिए। इसमें गलत बात क्या है? अगर कोई बात हुई है, वो एक मैं समझता हूं आमिर हसन साहब ने नोट कीजिएगा, गलत बात कोई नहीं है। हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी थी, ये हो गया भाई, अगर फेंकी है नहीं फेंकनी चाहिए। और जो खावर मानेका साहब ने बात की, हमने तो नहीं कहा, उनको नहीं कहनी चाहिए थी। अगर कोई गलत बात है तो बिल्कुल किसी के मतलब गलत बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक केस जो है, एक अगर इस्लामाबाद कोर्ट में है और मैं एक केस चल रहा है, वो मेरे खिलाफ हो या खान साहब के खिलाफ हो, वो इज्जत वाला जो है, वो उसमें हमारा क्या कसूर है भाई? कौन गवाह कौन मदद? नहीं, वो तो इंटरव्यू की रोशनी में उन्होंने बात की ना, वो इंटरव्यू के जिसके अंदर खावर मानेका को सब कुछ 6 साल के बाद याद आया। मैं समझता हूं कि जो बात कल हुई है, मैं समझता हूं अगर कोई गलत बात है तो खावर मानेका साहब को नहीं करनी चाहिए थी। कोई गलत बात नहीं थी उसमें। नहीं, मैं ये अर्ज करता हूं, अगर आप सांस लेने की आप फरमा रहे हैं कि गलत किया, तो खावर मानेका साहब जिंदा है, उनसे पूछे कि उन्होंने ये बात क्यों की। नहीं, आपकी क्या राय है? क्योंकि एक सलाल चौधरी साहब की राय आई है ना, जो कि आनी नहीं चाहिए थी, वो तो खुद तंजीम साहब वाले हैं। पता है कि उनका खावर मानेका साहब का रियल ब्रदर हमारी पार्टी का एमएलए है, वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं। अगर कोई बात की होगी तो वो उनसे पूछी जा सकती है, अगर गलत की है तो नहीं करनी चाहिए, अगर सही है तो उसका जवाब हो जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। इशू ये है कि आज नवाशी तो आज भी कोर्ट में थे, और वो जो जस्टिस मलिक अरशद ने बात की थी, जिस तरह वो फैसला हुआ था, मैं समझता हूं ये अनोखी कहानी है कि नवाशी को तो 2017 से बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकालकर पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने की साजिश थी, और वो एक ब्रांड को लॉन्च करने वाले और उसके फैसिलिटेटर जो है वो जिम्मेदार है आज की महंगाई के। अली मुमताज साहब, मैं आपके साथ हूं, महंगाई नहीं होनी चाहिए। 2013 में 2 इशू थे, बिजली की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी, तो नवाज शरीफ साहब ने सबको साथ लेकर सबके वो बनी गाला भी गए थे, वो जरदारी साहब के पास गए थे और मुल्क के इशू को टेका किया। लेकिन आप ये जानते हैं ना कि जो असल दहशतगर्दी का जोर था वो 2013 से पहले था। भाई मेरे यहीं पर लाहौर शहर में 2010 में 2011 में जो कुछ हुआ याद है ना? जी मुझे उस वक्त भी याद है, मुझे 2013 से पहले का भी याद है, मुझे 2002 से लेकर 2008 का भी याद है। इशू ये है कि आज हम कहते हैं कि तमाम पार्टीज को फील्ड में जाना चाहिए। अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाली है, हम भी अपना काम कर रहे हैं कि वो पार्टी भी करे, जिसको अल्लाह वोट दे उसका हक है कि वो आए। इलेक्शन कैंपेन हर पार्टी का, वो बिलावल साहब हों, मैं समझता हूं, या वो पीटीआई के लोग हों, 9 मई और 28 मई वालों में फर्क है। 28 मई वाले जो हैं वो अगर 12 अक्टूबर 1999 भी होता है तो हम पाकिस्तान के स्टेट के इदारों पर हमले नहीं करते, नहीं करने चाहिए। अगर वो मैं भी हूं तो जुर्म वही है, कोई और भी हो तो जुर्म वही है। मैं समझता हूं मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमात अली मुमताज साहब नहीं बनने चाहिए। अब ये कहना
کیونکہ 9 مئی والا واقعہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم سیاسی ہیں، ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، تو 9 مئی والا ایک سیکنڈ آپ یہ نواز شریف صاحب نے واپس آتے ہوئے بھی کہا تھا کہ 9 مئی اور 28 مئی والوں میں فرق ہے. تو عامر حسن صاحب وہ 1999 کی اکتوبر کی کون سی تاریخ تھی، ذرا وہ بتا دیں گے تھوڑا سا؟ کب جی؟ اکتوبر 1999 والی تاریخ. 12 اکتوبر. جی وہ بھی تو ذرا رانا صاحب کو 12 اکتوبر 1999 تھا. جی جب یہ مشرف کا مارشل لا کہہ رہے ہیں کیا؟ جی وہ جو واقعہ تھا سارا، جی تو وہ کہتے ہیں ہم 28 میں والے ہیں. تو وہ پھر دوسری طرف سے یہ بھی ایک آتی ہے، وہاں سے بھی ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جی یہ 12 اکتوبر والے ہیں. نہیں، میرے خیال سے اس میں تو رانا صاحب اس میں کوئی نہیں لے سکتے کریڈٹ. اداروں کے اوپر سپریم کورٹ سے بڑا ادارہ کون سا ہے جس پہ مسلم لیگ نون نے حملہ کیا اور انہوں نے کروایا اور وہ دنیا نے دیکھا اور انہوں نے مانا بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ لے نہیں سکتے، سیکھنا چاہیے. آج پھر ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے اندر حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں یہ پی ٹی آئی ابھی تک اپنی سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کیوں نہیں بنا رہی ہے. اب دیکھیے نا، سارے اتنی قحط ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ سارے وہ دوست جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، اب میں جس کا وکیل ہوں اس کا میں ترجمان تو نہیں بن جاتا ٹی وی کے اوپر آ کے. لیکن یہ دیکھیے اس میں چلے یہ تو بھلے مانس لوگ ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے وہ سارے وزیر بھاگ گئے ہیں. کوئی 100 سے زیادہ کیبنٹ ممبرز تھے نیازی صاحب کے، اور کوئی 250-300 صوبوں میں تھے، اور اس کے بعد ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز کوئی بھی نہیں آ رہا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت کا جو حال ہے، لیکن اس کے باوجود سب کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے دینا چاہیے. اپنے مخالف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں نہیں جاتے ہیں. اب میں ایک دو باتیں میں ذرا چاہوں گا شیر افضل مروت صاحب کی طرف جاؤں، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. شیر افضل صاحب، آپ کی ویڈیو آ رہی ہے، جا رہی ہے، اور آپ کا اسکائپ تو لگتا ہے کہ آج وہی ہو گیا. تو شیر افضل صاحب یہ ابھی بات کر رہے تھے رانا صاحب، کیونکہ اب آپ صرف وکیل نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سیاست میں بھی اب آپ آگے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی پہلے جو مسلم لیگ نون کے جو ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں چونکہ ٹی وی تک رسائی نہیں ہے اور مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ جو خاور مانیکا کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب کا بیان ہے وہ اخلاقیات سے متضاد نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب وہی شخص ہیں جنہوں نے بے نظیر کی تصاویر گرائی تھی ابتدا سے، اور پھر ان کی جو بیٹی ہیں وہ لوگوں کی یہ ویڈیوز بناتی رہی ہیں. لہذا ان سے کوئی شرافت کی ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کے اپنے گھر میں ان کے اپنے پوتے کا گھر ٹوٹا ہے. کبھی ہم نے ان وجوہات کے ساتھ قوم کو بتانے کی کوشش کی. آپ حدیث بول رہے ہیں، بات مکمل کرنے دیں ذرا شیر افضل صاحب کو، پھر اس کے بعد آپ رسپونڈ کیجیے گا. کچھ ہے یہ بالکل اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ جو مانیکا صاحب آئے 4 مہینے پہلے انہوں نے ایک اور بیان دیا، اب آ کے ان کو توتی کی طرح رٹایا گیا بیان جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے کہا گیا کہ یہ میں اسی عزت کیس میں بھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کا وکیل ہوں، اور اس کیس میں کوئی شہادت نہیں تھی. تو خاور مانیکا کو کرپشن کے زمرے میں اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے اس کی تمام کرپشن معاف ہو گئی کہ جی آپ یہ بیان دیں. پہلے اسی شخص نے پہلے ایک اور بیان دیا، تو قانوناً اس شخص کی بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جہاں تک پیپل پارٹی کے جو دوست ہیں اور انہوں نے بات کی ہے اس حوالے سے میں صرف ایک گزارش کروں گا، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو آپ لوگ کدھر تھے؟ کوئی ایک بھی نظر آیا تھا؟ کسی ایک نے بھی کوئی احتجاج کیا تھا؟ سارے بھاگ گئے تھے. آپ کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں ایک آدمی رہا تھا جو اٹارنی جنرل تھا اور جو بھٹو صاحب کا وکیل تھا، باقی جو ہے ایک بھی نظر نہیں آئے تھے. پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو پھر جو ہے اس وقت آپ لوگوں نے بے نظیر کی شہادت، آپ کی حکومت آئی، کیا کیا آپ نے اپنے ان کے قاتلوں کے ساتھ؟ کس طرح جو ہے آپ لوگوں نے ٹریٹ کیا؟ آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں. ہمارے وزراء کے ساتھ، ہمارے منسٹر کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا غیر انسانی رویہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ مارنا، پیٹنا، اغوا کرنا، پریس کانفرنس کرانا، یہ انسانیت سوز مظالم جو ہیں ان پہ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ آپ دونوں سیاسی پارٹیاں ہیں، لبرل آپ کا آؤٹ لک ہے، آپ کم از کم یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ یہ سیاسی مخالف ہیں. ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، ہزاروں ورکر ابھی تک نظر بند ہیں. 9 مئی کے نام پہ تانے روزانہ آپ دیتے ہیں. کم از کم ایک کنڈیمنیشن کر دیتے کہ غیر انسانی رویہ. اب جو انہوں نے اٹھایا عوان صاحب کو،
اسلام آباد سے. پہلے ان کا گھر گرایا گیا, اس کے بعد اس کا بزنس تباہ کیا گیا اور جا کے تحریک استحکام کے حوالے کیا گیا. باپ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں آئے ہیں 35 دن ہو گئے, کوئی ایک جلسہ کر سکے ہیں؟ یا فرما رہے ہیں نا کہ جی عوام کس کے ساتھ ہیں؟ الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں. ابھی الیکشن کمیشن کا سنا ہے کہ انہوں نے پھر پٹیشن کی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن ڈیلے کریں. الیکشن کمیشن نے کہے جی برف باری ہوگی. میاں نواز شریف صاحب نے ابھی تک ایک بیان نہیں دیے کہ الیکشن ہونے چاہیے. کمپین آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے اور آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں. سیاست کرنی ہے تو آ جائیں, الیکشن ہے. آئین بھی کہتا ہے, قانون بھی کہتا ہے, اخلاقیات بھی کہتے ہیں کہ قوم سے مینڈیٹ لینا چاہیے. جی. ہم برے حالات کا شکار ہیں, تمام لوگ ہمارے خلاف اکٹھے ہیں اور پھر بھی آپ اکٹھے ہوں گے. یہ دونوں جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ نور کشتی ہے. یہ الٹیمیٹلی باپ کے رئیس ہے, ان کو دیے جائیں گے پیپل پارٹی کو. اور تکلیف تو یہی تھی نا کہ مال غنیمت میں ہمارا حصہ نہیں ملا. تو لہذا جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سارے وہی پی ڈی ایم جو ہیں ورسز پی ٹی آئی ہوگی. ہم لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود للکارتے ہیں کہ آئی جی الیکشن سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو الیکشن کی ضرورت ہے. مروت صاحب ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں جی, اور میں اس کے بعد پھر عامر حسن صاحب آپ کو موقع دوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں. آپ پہلے بھی کرنا چاہ رہے تھے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اوے جی, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. ہمارے سے شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں, رانا ارشد صاحب ہیں اور عامر حسن صاحب ہیں. جی عامر حسن صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے میں نے تو پہلے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن کوئی وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی جو اداروں کے اوپر حملہ آور ہو, دہشت گردی کرے. اب انہیں اپنے الیکشن کیسے لڑ لیں گے یہ؟ کیا اس دفعہ بھی نیازی صاحب نے ہر سیٹ پہ کھڑے ہونا ہے؟ تو وہ ایک سیٹ ہی کاؤنٹ ہوگی بھائی. آپ کینڈیڈیٹ لائیں آپ کے. اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے شاید تاریخ کا نہیں پتا, بھٹو صاحب کو صرف پھانسی نہیں ہوئی تھی, ایک لمبی تعداد ہے سینکڑوں لوگوں کی جنہیں پھانسی دی گئی تھی. یہاں پہ عثمان غنی, ادریس توتی, رزاق جرنا, کتنے نام لو, تاریخ کی تاریخ ہے. پھر بہت سے لوگوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا تھا, نہ ہم نے گالیاں بکی تھی, نہ فوج کو میر صادق اور میر جعفر کہا تھا. ہمارے کارکن جو بے بس تھے انہوں نے خود کو جلا کے ختم ہو گئے تھے, اور ہزاروں. میرے گھر سے شروع کریں, میں کسی کی مثال کیا دوں کہ ہم نے کیا جیلیں دیکھی ہیں, کیا مصیبتیں دیکھی ہیں. تو انہوں نے تو دیکھا بھی کچھ نہیں, ایویں لگے ہوئے ہیں. اب بھائی جیسے پارٹی بنی تھی تحریک انصاف ویسے معدوم اور تحلیل ہو گئی ہے. اسی طرح بندے اٹھا کے لے کے گئے تھے نا. یہ سارے بندے کوئی آپ کے ٹرین تھے؟ آپ کے تو کوئی 15-20 لوگ ہوں گے جو آپ کے ہیں, باقی تو آپ نے شجاع پاشا کے ذریعے اور فیض حمید کے ذریعے جو گل کھلائے تھے اور جس طرح پارٹی بنائی تھی, تو یہ تو مکافات عمل ہے, جس طرح بنی تھی ویسے ختم ہو رہی ہے. لیکن ہم آپ کو جو مشورہ ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ مصیبتیں کاٹنی پڑتی ہیں. ہماری مادر جمہوریت محترم بیگم نصرت بھٹو نے لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں اپنے سر کے اوپر ڈنڈے کھائے, 18 ٹانکے لگے. تو آپ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مظالم اور فلاں شاہی قلعوں میں جا کے لوگوں کی جوانیاں ختم ہوئی ہیں. میں نام لینا شروع کروں, لیکن ان کا یہ پوائنٹ ہے شیر افضل مروت صاحب کا کہ جو ابھی خواتین کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے دیگر اور ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کنڈیم ہی کر دیں. نہیں بھائی, ورکرز کے ساتھ ہوگا تو کنڈیم کریں گے, جنہوں نے 9 مئی کا حملہ کیا ہے, جن کے نام آئے ہیں, کیسے کنڈیم کریں؟ پاکستان کی ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی دفاع کی علامتوں کے اوپر کوئی حملہ, خود تو یہ ان کا صدر پاکستان تو کنڈیم کر رہا ہے ان لوگوں کو, ان کے ورکرز کو. تو ہم کیسے اپریشیٹ کریں جی, اور کیوں کریں؟ اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو کلیئرٹی میں آنا پڑے گا. سیاست کرنی ہے تو سیاستدانوں کو کرنی پڑتی ہے. بھٹو صاحب جیل میں چلے گئے تھے, انہوں نے شیخ رشید صاحب کو سینئر وائس چیئرمین بنایا تھا. اس کے بعد انہوں نے شیخ رشید صاحب نے بیگم نصرت بھٹو کو کہا. اس کے بعد ہم لوگ تو بی بی پہ برا وقت آیا, مشرف نے سیاسی جماعت کی سربراہی سے روکا تو بی بی نے امین فہیم صاحب کو بنایا تھا. تو آپ سیاست کریں تو صحیح نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کا فین کلب ہوں اور اس کے ذریعے کریں میں بھی وہ بندہ جو سب کو جیل میں رکھنا چاہتا تھا, وہ بندہ جو پاکستان کی فوج کو ختم کرنا چاہتا تھا, وہ بندہ جو پاکستان کی ریاست کو ڈیفالٹ کروانا چاہتا تھا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم تعریف آپ کو سیاسی حقوق دلواتے. سیاسی حقوق وہاں پہ ہوں گے جب ریاست ہوگی. آپ تو ریاست کے در پہ تھے, تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کریں. اور آخری بات,
رانا جی میں صاحب جواب دینا جی جی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف رانا صاحب سے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس کہ خلائی مخلوق کے سر کے اوپر خلائی جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس سر کے اوپر میں مروت صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ بات مکمل کر لیں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں مروت صاحب۔ میری بات ابھی بھی رانا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ میاں ووٹ دے گا، اللہ میاں ووٹ نہیں دیتا، ووٹ عوام دے گی۔ آپ یہ خلائی مخلوق کے ووٹوں کے ساتھ نہ آئیں، کٹ پتلی نہ بنے۔ ہم آپ کو ہاتھ جوڑ کے منت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کو مشرف با جمہوریت کیا ہے۔ آپ سے یہ اب اس جواب سے پہلے میں مروت صاحب کی طرف جاؤں گا، اور تب تک رانا صاحب ایک چائے کا اور گھونٹ لے لیں تاکہ ذرا جواب گرما گرم، پھر یہ ختم ہو گئی ہے، مجھے پتا ہے آپ کی چائے ختم ہو گئی ہے، میرا کب لے لیں؟ ان کا جواب میں نے دینا، میں شیر افضل مروت صاحب کی طرف بھی تو جانا ہے نا، پہلے ان کو دیا تھا میں نے۔ جی جی میں آپ کی طرف تو ہمیشہ آ رہا ہوتا ہوں۔ انہوں نے جو 9 مئی کا اکٹھے دے دیجیے گا، آپ کو موقع ملے گا۔ جی مروت صاحب، یہ ہے کہ 9 مئی سے مستفید کون ہوا ہے، 9 مئی سے ہمیں کیا فائدہ ملا ہے، ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دوسری بات، الذوالفقار تنظیم جو دہشت گرد تھی وہ کن کی تھی، ہوائی جہاز کنہوں نے اغوا کیے تھے، ریاست پہ حملے کنہوں نے کیے تھے؟ الذوالفقار نے کیے تھے، تو الذوالفقار کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیر افضل صاحب آپ کو تاریخ اس لیے میں کہتا ہوں سیاسی نہیں پتا، آپ میرے بھائی وکیل ہیں، وکالت کریں، آپ لوگوں نے بنائی وکالت کریں، پیپلز فیڈریشن کے لوگ کس کام میں لگ گئے ہیں؟ بعد میں پاکستان پیپل پارٹی میں بنے، آپ کے پارلیمان کے ممبر بنے، نہیں بنے ہماری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو آپ غلط بات کہتے ہیں، آپ کو تاریخ نہیں کہ پتا، آپ غلط، آپ نے جو باتیں کی ہیں کوئی سیاسی طور پہ سمجھدار شخص یہ باتیں نہیں کر سکتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی ختم ہونا چاہیے، یہ ہم نے کب کہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا بھائی، پارٹی کو میں تو کہہ رہا ہوں سیاسی جماعت بنے، کر کے سرکاری صاحب اور شہر پسند نہ بنے۔ ساری عمر $13 بلین پاکستانیوں کے لوٹ کے سوئس بینکوں میں جمع کیے ہوئے ہیں، پھر وہی گردان جس پہ عمران کا یہ حال ہو رہا ہے، پھر وہی گردان، جھوٹی گردان ثابت کرنا تھا نا، ثابت کرنا تھا بھائی، الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کتنا پروپیگنڈا کریں گے؟ کل اب بد کرداری کھل کے آ گئی، جو پیری مریدی کے چکر میں جو گند ڈلا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا، آپ کو شرم بھی نہیں آتی، اب پھر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے، 50 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، کیا حشر کر دیا ہے سندھ کا؟ یار آپ کو جواب دیں۔ ٹھیک، میں مروت صاحب آپ کا جواب مکمل ہو گیا تو میں رانا صاحب کو موقع دینا چاہ رہا تھا۔ کے پی کے ڈیفالٹ کر کے چلے گئے، رانا صاحب کو موقع دینا چاہ رہا ہوں، رانا صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، پھر ذرا آپ اپنی آپ ذرا بھی جواب دیں مانیکا کی باتوں کا کہ ایک کمرے میں کیا ہوتا تھا، پردے کے پیچھے کیا ہے، اس طرح کی وہ جواب اس طرح کی باتوں کو تو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے۔ 9 مئی اب یہی کو زرداری صاحب کا کون سا کیس ہے جو ثابت ہے؟ وہ جھوٹ بولیں گے تو میں اور راوین کے گلے میں ہاتھ ڈالوں گا۔ ہم بھائی جب بری ہوئے ہر کیس سے، ہمیں انہوں نے بھی جیل میں رکھا، سب نے رکھا، لیکن ان کا کلیجہ نہیں تھا۔ اور اب شیر افضل صاحب اینڈ عامر حسن صاحب، رانا ارشد صاحب پلیز لیٹ ہم ریسپونڈ، رانا ارشد صاحب، رانا ارشد صاحب، رانا ارشد صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جی رانا ارشد صاحب، عامر حسن صاحب، رانا صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کا کورم جو ہے وہ ان سے پورا کروایا کریں اور حاضری لگوایا کریں، اور 56 سینیٹر ہو اور وہاں پر رزلٹ بنا کر ان کو 38 کر دیا کریں۔ یہ عادت عمران نیازی کو پڑ گئی تھی، اور القادر کے ٹیسٹ کے نام پہ 500 کنال جگہ ہم نے زمین لے لی، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کھا گیا۔ کتنے خوش ہے یہ وکلا بھائی جن کو وقت نہیں تھا، آپ ان کو دکانداری چل رہی ہے، وہ کھلاتے ہو، دلیل سے بات کرو، منطق سے بات کرو۔ 9 مئی کے سب سے بڑھ کر شیر افضل صاحب آپ بینیفیشریز ہیں، آپ کارکنوں کا حق مار رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کا بھی، اور جو ریئل کارکن ہے آپ کی دکانداری چمکی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 9 مئی والے واقعے میں جو بے گناہ لوگ ہیں، بھائی یہ شہباز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر بات کی تھی کہ کسی بے گناہ کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن جو گھروں میں ہیں، اور اگر کوئی اسٹیٹ پر حملہ کرے، وہ میں ہوں یا آپ ہو، قانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کام جو مودی نہ کر سکا، اور وہ ہمارے جناح ہاؤس پر حملے
ہمارے میں سمجھتا ہوں جی جی شیر عبد المروت صاحب ٹھیک ہے جی کوئکلی شیر عبد المروت صاحب راز صاحب میں آپ کو ممبر صوبائی اسمبلی بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جواب دینا پڑے گا آپ کو ممبر صوبائی اسمبلی بننے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے. مٹھائی اگلی مرتبہ لے کر آئیے گا. شیر عبد صاحب راز صاحب جو پی ٹی آئی کے کارکن شیر عبد المروت صاحب یہ پی لیں پانی پانی پلا. شیر عبد المروت صاحب کو ذرا کنکلوڈ کرنے دیں. راز صاحب کاروائی ہونی چاہیے. اور راز صاحب بن گئے ایم پی اے آپ. جی شیر عبد المروت صاحب یہ گزارش یہ ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے چیخ کے بات کرنا، دلیل اور منطق سے بات کریں. آپ مجھے ہرائیں. 9 مئی کی صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ انویسٹیگیشن کریں، ہم پہ ثابت کر دیں تو سزا دیں. بغیر انویسٹیگیشن کے آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں پھر چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے برداشت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹے الزام تراشی سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ایک وقت آئے گا، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. ایک وقت آئے گا کہ 9 مئی کے یہ آپ کے پاس رائٹ ہے میرے پیارے بھائی، آپ چیلنج کریں. بالکل ہم سمجھتے ہیں کسی کے خلاف من گڑھ کیچڑ نہیں اچھلنا چاہیے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ چیلنج کریں میرے بھائی. ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے. یہ بات پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. لیکن راز صاحب وہ رؤوف کلاسرا صاحب نے ایک دفعہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ایک بات کہی تھی، آپ کو یاد ہے وہ کچھ؟ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں رؤوف کلاسرا صاحب نے ایک دفعہ کچھ کہا تھا. عامر حسن صاحب کو تو ڈیفینیٹلی یاد ہوگا. میں سمجھتا ہوں جس نے بھی جو کہا وہ سب ہمیں رؤوف کلاسرا صاحب نے ذمہ داری کا مظاہرہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ کہا تھا. بھائی کہا تھا تو وہ میں کم کہہ رہا ہوں، اس کی زبان ہے، وہ آج دوبارہ بھی کہہ سکتا ہے. ہم نے تو کبھی یعنی کہ جس کے منہ میں جو زبان میں آئے، جو منہ میں آئے وہ بول دے. میں سمجھتا ہوں یہی تو بات ہے نا کہ سر رؤوف صاحب آپ یہ باتیں نہیں ہوئی. آپ کی طرح ایک اینکر ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، اگر انہوں نے کسی کے کہنے پر یا مجبوراً یا کسی کو کرنے کے لیے کچھ کہا ہے تو ان کو پروگرام کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جی شیر عبد المروت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگر آپ کی ایم ایل اے ایشد اللہ لائن کو اور رانا صاحب آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جناب میں نے آپ کو پہلے بھی 2 مرتبہ مبارکباد دیں گے، ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں آپ ایم پی اے بن گئے، مبارک ہو آپ کو. عامر حسن صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.